اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ بدیع العطاء و بحر الوفا بدیع الجمال و بحر الشفا سیدنا ابی الزہراء و آلہ و بارک وسلم۔ کچھ لوگ علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت پر یہ الزام دھرتے ہیں کہ یہ لوگ مشرک ہیں، یہ شرک کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا اللہ کے ولیوں کو بھی جو ہیں وہ اللہ کے برابر معاذ اللہ سمجھتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج ہم اس کا جو ہے وہ رد بیان کریں گے۔ اصل میں جو اہل سنت ہیں وہ کون ہیں؟ کچھ لوگوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اہل سنت جو ہیں وہ کون ہیں۔ آپ سے کہا گیا کہ اگر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہم بھی اہل سنت ہیں، وہ ہر طرف سے جو ہے یہ آواز آ رہی ہو کہ ہم بھی اہل سنت ہیں، تو آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ کون لوگ اہل سنت ہیں، اصل کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ میرے نانا پر، وہ پیارے آقا پر کثرت سے جو ہے وہ درود پڑھتے ہوں گے، سلام پڑھتے ہوں گے، یہی لوگ وہ اصل ہیں جو کہ اہل سنت ہیں، باقی کوئی اہل سنت نہیں ہے، اگرچہ وہ اس بات کا دعویٰ بھی کرے۔ جو لوگ اہل سنت پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ شرک کرتے ہیں، تو ان کے لیے جواب یہ ہے۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ آپ جو ہیں یا کو قرآن کے حافظ ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا پہلا شرک تو ہے وہ آپ نے کیا، جو آپ کا نظریہ ہے اس کے مطابق سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے شرک کیا، کیونکہ رب نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں، اور قرآن جو ہے اس کا حافظ رب ہے، اور تو یہ کہتا ہے رب بھی حافظ ہے میں بھی حافظ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کیا تو نے جو ہے وہ رب کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ شریک ٹھہرایا ہے؟ اس کے حافظ ہونے میں، قرآن کے حافظ ہونے میں تو نے اپنے آپ کو رب کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرایا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ کیا تو بھی جو ہے پھر وہ مشرک ہوا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ تم جو ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت علامہ مولانا۔ جب اس نے مولانا کہا تو میں نے اسے کہا کہ آپ رک جائیے۔ جب وہ رک گیا تو میں نے اس سے کہا کہ تم جو ہے وہ نماز پڑھتے ہو، نماز کے بعد دعا کرتے ہو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وانت مولانا، انت مولانا، تم یہ کہتے ہو اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری جو ہے وہ بخشش فرما، اور تم جو ہے یہ کہتے ہو کہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اے اللہ تو بھی ہمارا مولا ہے۔ جب دعا سے ہٹتے ہو پھر کہتے ہو کہ ہمارا باپ بھی مولا ہے۔ یہ تمہارا باپ بھی مولانا ہے اور رب بھی مولانا ہے، کیا تم نے اپنے باپ کو رب کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرایا ہے؟ کیا تم اس سے پھر جو ہے وہ مشرک ہو گئے کہ تمہارا رب بھی جو ہے وہ بھی مولانا ہو گیا، تمہارا باپ بھی مولانا ہو گیا؟ تو کیا اس طرح سے جو ہے وہ تم نے مشرک ہو گئے؟ کیا تم نے شریک طے کیا ہے؟ تو اگر جو ہے وہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رب کا محبوب جو ہے وہ حاضر و ناظر ہے، تم یہ کہتے ہو کہ حاضر و ناظر تو رب کی ذات ہے، تو یہ تو تم نے جو ہے وہ شرک کیا ہے۔ کیا یہ چیزیں جو میں نے پیش کی ہیں کہ تم بھی جو ہے مولانا، اور تمہارا باپ بھی مولانا ہے اور رب بھی مولانا ہے، اور تم بھی قرآن کے حافظ ہو، رب بھی قرآن کا حافظ ہے، بتاؤ تم نے شرک کیا یا بتاؤ ہم نے شرک کیا؟ شرک جو ہے وہ کسی نے نہیں کیا، نہ تو تم نے شرک کیا ہے اور نہ ہی ہم نے شرک کیا ہے، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ رب جو ہے وہ رب حاضر و ناظر ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ذاتی طور پر حاضر و ناظر ہیں، جبکہ اس کا محبوب جو ہے وہ عطائی طور پر جو ہے وہ حاضر و ناظر ہیں۔ حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود ہونا، اور ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ میں اس کائنات کو اپنی ہتھیلی پر جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں۔ یہ محبوب کی شان ہے، اور محبوب جو ہیں وہ جہاں بھی موجود ہیں، محبوب اس کائنات میں موجود ہیں، اور ساری امت کے احوال جو ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر یہ کسی کی شکلیں نہیں بدلتی، یہ گناہ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ کسی کی شکلیں نہیں بدلتی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کی نظر کرم ہے، محبوب موجود ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ آپ ہم پر جو ہے کسی پر بھی جو ہے وہ اس کی نہ کوئی شکلیں بدلتی ہیں نہ عذاب آتا ہے، کیونکہ رب نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ ان کو کیسے عذاب دیں؟ ہمارے پیر و مرشد
صاحبزادہ سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ غوث اعظم کے خزانے میں ہے، غوث اعظم جو ہے وہ مجھے عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر لوگوں نے کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا دینے والی ذات جو ہے وہ تو رب کی ذات ہے، مدد کرنے والی جو ذات ہے وہ تو رب کی ذات ہے، بلکہ جبکہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا غوث ہے، میری مدد کرنے والا، مجھے عطا کرنے والا میرا غوث ہے۔ تو ان کا جواب یہ ہے، آپ فرما رہے تھے کہ حقیقت میں جو دینے والی ذات ہے، عطا کرنے والی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے، اور جو یہ غوث اعظم جو مجھے عطا فرما رہے ہیں تو یہ رب کی عطا سے ہی مجھے عطا فرما رہے ہیں۔ رب کا دینا ذاتی طور پر ہے، جبکہ ان کا عطا فرمانا عطائی طور پر ہے۔ یہ رب کی عطا سے جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ خزانے تقسیم ہوتے ہیں، اور فیوز برکات جو ہیں وہ تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ سارا جو ہے رب اپنے مخصوص بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کو جو ہے وہ رب عطا فرماتا ہے، اور پھر جو ہے وہ پوری کائنات میں جو ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہیں جو اہل سنت پر جو ہیں وہ الزامات دھرتے ہیں، تو ان کے الزامات جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور جھوٹے ہیں، جو کہ علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کو جو ہیں وہ مشرک ٹھہراتے ہیں یا معاذ اللہ شریک کرنے والا ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ ان کے الزامات جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ الزامات جھوٹے ہیں۔ الحمدللہ یہ عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت جو ہیں یہ شرک کی نجاست اور گندگی سے بالکل جو ہیں وہ پاک ہیں، بالکل ہی پاک ہیں۔ ان میں جو ہے ایک ذرہ برابر جو ہے وہ شرک نہیں پایا جاتا۔ تو ان لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ان پر الزامات جو ہیں وہ لگانا بند کر دیں۔ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت جو ہیں وہ تو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، اسی کا درجہ دیتے ہیں، اور اس کے نبیوں کو نبیوں والا درجہ دیتے ہیں، اس کے جو اولیاء ہیں ان کو اولیاء کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ کسی کو بھی غیر اللہ کو یہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ملاتے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ حالانکہ یہ تو خود رب نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں، اور رب نے اپنے محبوب کے لیے بھی یہ شان فرمایا یہ تو مومنین پر جو ہے وہ مہربان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو یہ تو محبوب کی شان ہے، اور اس لیے اللہ جو ہے اس کی شان کے برابر کسی کی شان نہیں ہے، اور جو محبوب ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ جو کچھ بھی ہے رب کا اپنا ذاتی ہے، جبکہ جو محبوب کا ہے وہ رب کی طرف سے عطائی ہے، محبوب کا ذاتی نہیں، بلکہ رب نے اپنے محبوب کو جتنا چاہا، جو کچھ چاہا جو ہے وہ عطا فرما دیا۔